پہلے میں کچھ بجلی پہ بات کروں گا اور اس کے بعد میں گیس پہ جو ہمارا ونٹر کا پلان ہے اس پہ بات کروں گا. بجلی کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت سرکولر ڈیٹ یعنی جو گردشی قرضے ہیں پاکستان میں، وہ ان گردشی قرضوں کا جو ایک بوجھ عوام بھی اٹھا رہی ہے، حکومت بھی اٹھا رہی ہے. اس کی سب سے بڑا جو اس کا کمپوننٹ ہے ان گردشی قرضوں کا، وہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں. وہ بجلی گھروں کو وہ کرایہ دینا ہے جو ہم بجلی لیں یا نہ لیں، ہمیں پورا سال چاہے گرمیاں ہو پیک سیزن یا سردیاں ہو آف پیک سیزن، ہمیں وہ کرایہ جو ہے وہ دینا پڑتا ہے. اور یہ کرایہ جو ہے اس کی میں آپ کو تھوڑا سا نمبرز دیتا ہوں بنیادی طور پہ کہ یہ 2013 میں 185 ارب تھا. 2018 میں جب ہم آئے تو یہ 150% بڑھ کے 470 ارب ہو چکا تھا. اب یہ 700-800 ارب کے قریب ہے، اور یہ 2030 تک 2500 سے 3000 ارب تک چلا جائے گا. ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن جو ہے 2500 سے 3000 ارب تک. اور یہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن پاکستان کی آپ کو پتا ہے کہ 2030 تک ابھی یہ آلریڈی 185 سے بڑھ کے 700-800 ہو چکا ہے، یعنی اس میں کوئی 5-6 گنا کا آلریڈی اضافہ ہو چکا ہے. اور یہ مزید بڑھتا جائے گا کیونکہ ماضی میں جنہوں نے پروجیکٹ لگائے، ایک بات تو یہ ہے نا کہ وہ مہنگے پروجیکٹ تھے، یہ صرف ایک 50% سٹوری ہے. وہ ضرورت سے زیادہ بھی تھے. مختلف سالوں میں آپ آگے دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم آگے جا رہے ہیں ان بنیادوں پہ جو 2013 سے 18 کے اندر بجلی گھروں سے سودے کیے گئے، آپ تقریباً 6000 سے 10,000 میگا واٹ کیپیسٹی سالانہ اگلے کئی سال تک جو ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی. آپ کو مطلب اس میں ایکسیس آپ کو نظر آتا جائے گا. تو یہ اتنی مہنگی بجلی اور اتنی زیادہ بجلی ضرورت سے جو لگائی گئی، تو اب اس کا ہمیں خمیازہ تو بھگتنا پڑنا ہے. اور اس میں واضح کر دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا ہوا کوئی سودا نہیں ہے جو اس کیپیسٹی پیمنٹ میں انکریز کر رہا ہے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکومت نے کیا پلان بنایا اس سرکولر ڈیٹ کا جو بھوت ہے اس سے ڈیل کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہم نے 2005 سے جو چیز ضروری تھی آئی جی سیپ ماڈل، اس کو ہم نے لاگو کیا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے. اکثریت صوبوں نے اس کی سپورٹ کی، تقریباً تمام صوبوں نے. اور یہ کہتا کیا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آپ ایک سائنٹیفک ماڈل کے ذریعے بجلی اپنے سسٹم میں تب ہی ایڈ کریں گے جب ضرورت ہوئے گی پروجیکشن کے مطابق. نمبر 1. نمبر 2، بجلی ایڈ ایسے نہیں آپ کریں گے کہ کسی وزیر کے یا سیکٹری کے کمرے میں کوئی بجلی گھر والا جائے گا اور اپنی مرضی کا کاسٹ پلس ٹیرف ٹیک اور پے بنیاد پہ لگا لے گا. نہیں، کمپیٹیٹیو بیسس پہ، اوپن کمپیٹیٹیو بڈنگ کے ذریعے، لیسٹ کاسٹ بیسس، یعنی جو سب سے کم بجلی گھر جو کرایہ دے گا پوری دنیا میں آپ اس کا ٹینڈر کریں گے، آکشن کریں گے اور کمپیٹیٹیو پروسیس سے آپ اس کو بجلی دیں گے. اگر یہی چیز 2013, 14, 15 میں کر لی گئی ہوتی تو میں آپ کو واضح بتاتا ہوں کہ ہم پہ یہ سرکولر ڈیٹ اور کیپیسٹی پیمنٹس کرایوں کا یہ جو 150 سے بڑھ کے 2500, 3000 تک جانے ہیں، یہ بوجھ نہ پڑنا تھا. دوسرا، اب ضروری یہ ہے کہ کیونکہ چلیں انہوں نے کمٹ کر لیا، سوورن گارنٹیاں دے دیں نون لیگ کی حکومت نے، تو اب بجلی کی کیپیسٹی آ گئی ہے سسٹم میں. اب ہمیں ڈیمانڈ جنریٹ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم ابزارب کر سکیں. تو حکومت نے اس کے لیے بھی اقدامات اٹھائے. ہماری حکومت نے، ہم ایک انڈسٹریل پیکج لے کے آئے سامنے جو بڑا کامیاب ہوا. ہمیں 15% تک پچھلے سال کی بنسبت اضافہ نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ سے انڈسٹریل یوزیج جو ہے بجلی کا، اس کے اندر اوور آل بھی ہمیں 6 سے 10% اضافہ نظر آ رہا ہے بجلی کی کھپت میں. یہ بیسیکلی پیکج یہ ہے کہ پیک آرز ہم نے صنعت کے لیے ختم کر دیے، اور جتنی وہ اضافی بجلی 2018-19 سے استعمال کرتے ہیں اس پہ ان کو کوئی 5 سے 7 روپے یونٹ کا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے. تو یہ 12 روپے 96 پیسے کی انہیں بجلی ملتی ہے. بڑا یہ پاپولر پیکج ہوا. اسی پیکج کی طرز نظر ہم نے اس سال ایک اور پیکج اناؤنس کیا جس کو سیزنل الیکٹریسٹی پیکج کہتے ہیں. یعنی کہ پچھلے سال کی بنسبت جو گھریلو صارفین یا کمرشل صارفین وہ زیادہ بجلی استعمال کریں گے تو جو وہ ایکسٹرا یونٹ استعمال کریں گے اس پہ انہیں 5 سے 7 روپے یونٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا. وہ یونٹ ان کو 12 روپے 96 پیسے کا پڑے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سے بھی ہمیں ہمارے آف پیک سیزن میں اس سال بجلی کی کھپت میں کچھ اضافہ نظر آئے گا. گورنمنٹ نے اپنے ہی جو پرانے جینکوز تھے ان کو بند کیا، جو صرف وہاں پہ لوگ بیٹھے تنخواہیں لے رہے تھے اور ان کو ہم مینٹیننس کرتے تھے اور وہ پورا سال تقریباً نہیں چلتے تھے. ہم نے ان کو کافیوں کو بند کر دیا.
اور ریکوریز میں اور لاسز کے اندر امپرومنٹس آئیں، یہاں تک کہ نیپرا نے اپنا 15% سے 13% پہ ٹارگٹ ریوائز کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ اب ہمارا جو پرانا ٹارگٹ ہے 15% والا لاسز کا وہ آپ اچیو کرنے کے قریب ہیں. تو ریکوریز میں اور لاسز میں بھی پچھلے 3 سال سے بتدریج امپرومنٹ آ رہی ہے. لیکن اس سب کے باوجود بجلی جس قیمت پہ حکومت خرید رہی ہے اور جس قیمت پہ حکومت بجلی بیچ رہی ہے اس میں ایک فرق آ رہا ہے تقریباً 1.5-2 روپے کا. اور یہ 1.5-2 روپے کا فرق جب آپ اربوں یونٹ پہ لے کے جاتے ہیں جو سال کے ہم کنزیوم کرتے ہیں تو یہ کافی زیادہ بن جاتا ہے. اور یہی بنیادی وجہ ہے گردشی قرضوں کی. جو لاسز ہیں اور ریکوریز ہیں اس پہ اکثر بات ہوتی ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے، اور ہم کر رہے ہیں، اس میں بہتری بھی آ رہی ہے، لیکن وہ 10 سے 15% ہے صرف سرکولر ڈیٹ کے فلو میں. باقی 80% سے زیادہ جو ہے وہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس ہیں جو اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں ہمارے گردشی قرضے میں. اس لیے ہمیں مجبوراً ماضی کے کیے ہوئے مہنگے سودوں کی وجہ سے اور ضرورت سے زیادہ سودوں کی وجہ سے، اور یہ جو بجلی گھروں کو ہزاروں ارب کا کرایہ دینا پڑ رہا ہے سالانہ، اس کی وجہ سے ہمیں بجلی کا ٹیرف بڑھانا پڑتا ہے. اور آج بھی ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا پڑ رہا ہے. اور ہم اس ٹیرف کے اندر ہم نے جو نیپرا کو پروپوز کیا ہے وہ 1 روپیہ 39 پیسے کا ریٹ ہے جو ہم بڑھانے کا پروپوز کر رہے ہیں. یہ بیسیکلی نیپرا 3.5 روپے کے قریب بڑھانا چاہتا تھا مارچ میں، لیکن ہم نے اس وقت 1 روپیہ 95 پیسے بڑھایا اور اب ہم 1 روپیہ 39 پیسے بڑھا رہے ہیں. یہ جو ریزیڈینشل کسٹمرز ہیں، لائف لائن کنزیومرز، 200 سے یونٹ سے کم استعمال کرنے والے یا 100 سے 50، ان پہ یہ لاگو نہیں ہوئے گا، ان کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوئے گا. یعنی کہ جو 46% آپ کی کنزیومر بیس ہے اس پہ یہ ٹیرف انکریز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوئے گا. اس کے علاوہ جو ہمارا سیزنل پیکج چل رہا ہے ایک نہیں ہوگا. جو ہمارا سیزنل پیکج جس کا بھی میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ پچھلے سال سے زیادہ بجلی کنزیوم کریں گے تو وہ اس پہ وہی ڈسکاؤنٹ رہے گا. اس ڈسکاؤنٹ میں بھی ہم نے کمی نہیں کی. وہ 12 روپے 96 پیسے کا یونٹ پڑے گا، اس پہ 5 سے 7 روپے فی یونٹ کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ ملے گا. انڈسٹریل پیکج پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں ہوئے گا، وہ 12 روپے 96 پیسے کا ہی رہے گا. اور اس کو جو پی کارز ہیں وہ بھی انڈسٹری پہ لاگو نہیں ہوئیں گے. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک نیگیٹو کیو ٹی اے آ رہا ہے 15 سے 24 پیسے کا 1 نومبر سے. یہ لاگو بھی 1 نومبر سے ہونا ہے ٹیرف. تو 1 نومبر سے جو نیگیٹو کیو ٹی اے آ رہا ہے 15 سے 24 پیسے کا، اس سے بھی یہ فوری طور پہ جو نیٹ امپیکٹ آئے گا وہ 1 روپیہ 10 پیسے کے قریب آئے گا اس ٹیرف انکریز کا. لیکن 100 سے 200 یونٹس سے اوپر کے جو صارفین ہیں ان کے لیے. تو اس کے بعد میں اب آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کیا مجبوری ہے حکومت کی، حکومت کیا کر رہی ہے، جو ہم نے ابھی تک اقدامات اٹھائے ہیں. اور ان اقدامات کے نتیجے میں جب ہم آئے تھے تو 450 ارب سالانہ گردشی قرضے 450 ارب کی رفتار سے بڑھ رہے تھے. اب وہ 150 ارب کے قریب اس کی رفتار آ چکی ہے سالانہ. اور آہستہ آہستہ اس گیپ کو ہم نے کلوز کرنا ہے اور اس کو ہم نے 0 پہ لے کے آنا ہے. تو لیکن ابھی بھی یہ گردشی قرض، یہ جو ہماری کرایہ ہم دے رہے ہیں بجلی گھروں کو، کیونکہ یہ ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. پچھلے سال سے اس سال بھی یہ کوئی 100-200 ارب بڑھ گیا ہے اور ہر سال اس نے بڑھتے جانا ہے. اس کے بڑھاؤ کے باوجود ہم نے اس گیپ کو کلوز کرنا ہے اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. اب میں آپ پہ آنا چاہتا ہوں جو دوسرا بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے گیس کا. اس وقت پوری دنیا جو ہے، چاہے وہ امیر ملک ہوں یا غریب ملک ہوں، وہ ایک انرجی کرائسس میں ہے. امریکہ سے لے کے، چین سے لے کے، برطانیہ سے لے کے، ہندوستان سے لے کے، ہر جگہ تک، یورپ پورے تک اس وقت گیس کا کرائسس آیا ہوا ہے. کیونکہ کووڈ کے بعد گیس کی بھی سپلائی لائنز ڈسرپٹ ہوئی ہیں، گیس کی قیمتیں بھی اوپر چلی گئیں، گیس کی اویلیبلٹی بھی بہت کم ہو گئی. جو روس جو بہت بڑا سپلائر ہے گیس کا، اس کا جو گیس کا فلو کا بہاؤ ہے یورپ کی طرف، وہ کیونکہ بہت کم ہوا، یورپ نے دوسری طرف سے دیکھنا شروع کر دیا گیس کے لیے. گیس کی قیمتیں جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو گئیں. پاکستان میں الحمدللہ اس نوعیت کا کرائسس ابھی نہیں آیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں 500% اس سال گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھی ہے، اور یورپ کے اکثر ممالک میں 10 گنا سے زیادہ بڑھی ہے. پاکستان میں 2019 سے اب تک نہیں بڑھی ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ RLNG کے جو کانٹریکٹس، LNG کے جو ٹینڈرز ہم فلوٹ کرتے ہیں، کیونکہ مارکیٹ ہر روز کبھی $1 اوپر، کبھی $5 نیچے، کبھی $10 اوپر، تو کوئی بھی ٹریڈر جو ہے وہ بڈ دینے سے گھبرا رہا تھا. ہمیں بڈ نہیں موصول ہوئی. اس کے باوجود نومبر اور دسمبر میں ہم 10 کارگو سیکیور کر چکے ہیں.
RLNG کے 12 ٹوٹل ہوتے ہیں. پچھلے سال 11 ہوئے تھے نومبر اور دسمبر میں, اس سال 10 ہوئے ہیں, تو صرف ایک کارگو کا فرق ہے. تو یہ ایسا کہنا کہ جی کیونکہ ٹینڈر نہیں آیا تو کوئی بہت بڑا گیس کا کرائسس آ جائے گا, LNG کے ٹینڈر نہ آنے کی وجہ سے نہیں. LNG تقریباً ہم اتنی ہی سسٹم میں پروکیور کر رہے ہیں جتنی ہم پچھلے سال کر رہے تھے. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم LNG یا امپورٹڈ گیس کا نہیں, پرابلم ہماری اپنی لوکل گیس کا ہے. ہماری لوکل گیس 9% سالانہ کے حساب سے پچھلے کئی سالوں سے, کوئی 15 سالوں سے ڈپلیشن میں ہے. 2010 میں سوئی ناردرن گیس کا فلو ہوتا تھا 2000 MMCFT, آج وہ, یہ 2010 میں, آج وہ کم ہو کے 800 MMCFT رہ گیا. 220 MMCFT دونوں سوئی کمپنیوں کا صرف پچھلے 12 مہینے کے اندر ڈپلیشن آئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈومیسٹک نیٹ ورک بھی بڑھا رہے ہیں. ڈومیسٹک نیٹ ورک جو ہم نے بڑھایا پچھلے سال, صرف جو 4.5 لاکھ کنیکشن دیے, ان کا ونٹر لوڈ جو ہے وہ 130 MMCFT ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 350 MMCFT کا فرق صرف 12 مہینوں میں آ گیا, لوکل گیس کی ڈپلیشن کی وجہ سے, اور ہمارا جو لوکل گیس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اس کی وجہ سے. اس کی بنسبت جو LNG کا ایک کارگو ہے وہ صرف 100 MMCFT ہے دن کا, پورے مہینے کے لیے. تو مسئلہ ایکچولی جو ہے نا, اگر ہم ڈیبیٹ کو صحیح فریم کریں تو وہ ہماری لوکل گیس کی ڈپلیشن ہے. تو اس کے لیے ہم تمام آن گوئنگ سکیمز جو ہیں ریزیڈینشیل کنزیومرز کے لیے, ان پر نظر ثانی کر رہے ہیں. ابھی 27 سے 28% لوگوں کو صرف نیچرل گیس فراہم ہوتی ہے پائپ گیس کے ذریعے. 70% سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان میں, ان کو یہ سہولت نہیں ہے. لیکن وہ جو 28% لوگ ہیں, وہ جو گیس کنزیوم کر رہے ہیں, وہ گیس, اس کی مقدار اتنی کم ہوتی جا رہی ہے کہ اب فرٹیلائزر کو, ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور انڈسٹری کو گیس دینے کے لیے موجود نہیں ہے. اب اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ LNG زیادہ خرید کے وہ پائپوں میں ڈال دیں, یہ بھی بات درست نہیں ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک مسکنسیپشن ہے جس کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. ہم 1200 MMCFT بہت, اگر اسے کھینچیں تو 1300 کر لیں, اس سے زیادہ ہم گیس, ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہم وہ لے کے اپنی پائپ لائنز میں ڈال سکیں. جو ہماری مین ٹرانسمیشن پائپ لائن ہے وہ 1200-1300 کیپیسٹی کی ہے. اب ہم نیا نارتھ ساؤتھ پائپ لائن جو رشیا کے ساتھ بنا رہے ہیں, اس سے الحمدللہ یہ بڑھ جائے گی, لیکن وہ 2023 میں آئے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 ٹرمینلز ہیں, وہ بھی عموماً اکثر اپنی تقریباً تھوڑی سی ان کے پاس 10% اسپیئر کیپیسٹی رہ جاتی ہے, باقی وہ اپنی فل کیپیسٹی پہ چل رہے ہوتے ہیں. اور تیسری اور سب سے ضروری بات, امپورٹڈ گیس کو اگر ہم تھوڑا سا بھی گیس کی اپنی پائپ لائن میں ڈالیں, ڈومیسٹک گیس کی, تو پچھلے سالوں میں 35 سے 40 ارب کا سالانہ نقصان ہوتا ہے. اور اس مرتبہ گیس کی قیمتیں اور بڑھ گئی ہیں تو اور زیادہ نقصان ہوئے گا. اب ہم وہ پرائسنگ میکنزم چینج کرنے جا رہے ہیں جس کے تحت ہم امپورٹڈ گیس کو اپنی ڈومیسٹک پائپ لائنوں میں ڈال سکیں گے, اور سوئی کمپنیاں جو ہماری ہیں ان کو 40-50 ارب کا نقصان نہیں ہوئے گا یہ کرنے سے. وہ ڈومیسٹک صارف سے, جن کے پاس جو 28% لوگ جن کے پاس یہ پائپڈ گیس جاتی ہے, اس سے وہ یہ امپورٹڈ گیس کی بلنگ کر سکیں گے. ابھی قانون اجازت نہیں دیتا, تو ہم یہ قانون میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس, اور اس میں آپ جلدی قانون سازی دیکھیں گے. جب تک یہ پرائسنگ میکنزم نہیں آتا, ہم تمام آن گوئنگ سکیمز اور ڈومیسٹک کنیکشنز دونوں سوئی کمپنیز کی طرف سے ان کے اوپر ایک ممانعت لگا رہے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی حکومت کی طرح ہم سپلائی بڑھائے بغیر ڈیمانڈ کے فیتے کاٹتے جائیں, اور سیاسی بنیادوں کے اوپر ہم پورے پاکستان میں پائپ لائنز بچھاتے پھریں. پچھلی حکومت نے پائپ لائنیں تو بڑی جگہ بچھا دیں, اب ہمیں کہتے ہیں کہ ادھر کنیکشن دو. انہیں پتا تھا جب وہ پائپ لائنیں بچھا رہے تھے کہ گیس نہیں ہے, انہیں پتا تھا یہ بات. عوام کی, ووٹروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ کیا گیا. اربوں روپے دونوں سوئی کمپنیز کے سیاسی بنیادوں پہ لگائے گئے. انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت میں اب ایسا نہیں ہوئے گا. ہمارے پاس پیچھے گیس ہوئے گی دینے کے لیے, تو ہم آگے وعدہ کریں گے اس گیس کا. ہمارے پاس اس گیس کی قیمت موصول کرنے کے لیے قانون ہوئے گا, تب ہم وہ گیس دیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہم گیس کی پائپ لائنیں بچاتے پھریں اور ڈومیسٹک گیس ہم دیتے رہیں. جو سرکولر ڈیٹ کی لعنت ہمارے پاس پاور سیکٹر میں ہے, وہ گیس سیکٹر میں بھی شروع ہو جائے, اور یہ 27%-28% کو ہم 30-35%. ناظرین، وفاقی وزیر حماد اظہر اور وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اس موقع پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے انڈسٹریل پیکج دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے رعایتی پیکج دے رہے ہیں. بجلی کی ٹیرف بڑھانے کے لیے نیپرا کو تجویز دی ہے. ماضی میں ضرورت سے زیادہ
منصوبے لگائے گے اور ماضی کی حکومتوں نے مہنگے بجلی منصوبے لگائے، جبکہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی مہنگا معاہدہ نہیں کیا۔ موجودہ حکومت گردشی قرضوں میں نمایاں کمی لانے کے لیے کوشاں ہے۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے انڈسٹریل پیکج دیا ہے، بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے رعایتی پیکج دے رہے ہیں، بجلی کی ٹیرف بڑھانے کے لیے نیپرا کو تجویز دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت گردشی قرضوں میں کمی لانے کے لیے کوشاں ہے۔ ماضی میں ضرورت سے زیادہ منصوبے لگائے گئے اور مہنگے بجلی منصوبے لگائے گئے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے کوئی مہنگا معاہدہ نہیں کیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر اور وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر ہمارا جو فائنینشل سیکٹر ہے وہ سیلف سسٹیننگ، جو ہمارا پاور سیکٹر ہے وہ سیلف سسٹیننگ ہوئے گا فائنینشلی، اور یہ اقدامات ویکوگ لانے سے، نارتھ ساؤتھ پائپ لائن بنانے سے 2 نئے ٹرمینلز کو لائسنسز ایشو کر دیے گئے ہیں، اور پائپ لائن کیپیسٹی بھی ایلوکیٹ کرنے کا اصولی فیصلہ ان کو کر لیا گیا ہے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی رضامندی لے لی گئی ہے ان چیزوں کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کرنے سے یعنی کہ ہم انفراسٹرکچر بھی نیا لا رہے ہیں امپورٹڈ گیس کے لیے، پائپ لائن بھی بڑی کر رہے ہیں، پرائسنگ میکنزم کو بھی چینج کر رہے ہیں گیس کے، کہ ہم امپورٹڈ گیس جیسے جیسے لوکل گیس کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے انحصار امپورٹڈ گیس پہ جاتا جا رہا ہے، ویسے ویسے ہم اس کی قیمت بھی موصول کر سکیں، اس سے ہماری گیس کی سپلائی پاکستان میں بڑھے گی۔ اور دوسری طرف جو میں نے اقدامات آپ کو بتائے پاور سیکٹر میں جو لیے گئے ہیں، جس سے 450 ارب سے فلو کم ہو کے 130 ارب پہ پچھلے سال آ گیا تھا، اس سے مزید ہم نے اب آگے لے کے جانا ہے اور صفر کے قریب لے کے جانا ہے۔ جی آپ سوال آ استاد کو منصاب بدر جی سر۔ سر ایک تو یہ کہ آپ نے جب انگلش کی بات کی ہے، آپ کو شاید دیکھا ہوگا آپ نے، آپ کے جو کولیگ ہے فائنانس منسٹر جی انہوں نے کل پریس کانفرنس کی تھی واشنگٹن میں، جی انہوں نے یہ کہا کہ ہم بجلی کی قیمتیں نہیں بڑھا رہے، تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے جو حکومت کے لوگ ہیں وزیر، ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہے آپ نے اندر کھاتے یہ کام کیا ہے، یا ان کو بھی پتا ہے تو وہ جھوٹ بول گئے ہیں ان کے ساتھ۔ ایک تو یہ بتائیے، دوسرا سر آپ کی جو پرفارمنس ہے پاور سیکٹر کی، جس طرح آپ فرما رہے ہیں اتنا تو ہے نہیں ہے، اگر پرفارمنس بہتر ہوتی تو آپ بار بار ٹیرف جو ہے اس طرح انکریز نہ کرتے۔ 40% جب سے آپ وہاں بڑھایا ہوا ہے، 1 روپیہ 49 پیسے یہ بڑھے گا، 2 روپیہ مزید جو ڈسکوز کی آ رہی ہے وہ بڑھے گا، 1.5 روپیہ اس سے آگے جو کور کے پروجیکٹس کے آ رہے ہیں اس کا بھی بڑھے گا۔ سو ان دنوں ٹیرف کی آپ نے دوائی بتائی ہے لوگوں کو۔ سوال کیا آپ کا؟ سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیرف بڑھایا، کیا اس کو IMF کے ساتھ آپ نے پہلے یہاں نیگوسیشن جو ہوئی ہیں اس میں ایگری ہوا تھا کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، میری نظر سے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن کل ہی میری ان کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو آن لائن ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ ٹیرف انکریز ڈسکس کیا ہے۔ میرا خیال ہے وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ جتنا ٹیرف انکریز نیپرا نے کہا تھا اتنا ہم نہیں بڑھا رہے، انہوں نے تو 3.5 روپے کے قریب کہا تھا مارچ میں، لیکن کیونکہ یہ میں نے ان کی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھی اس پہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ کل ہی ابھی شام کو 6:30 بجے میری ان کی اور ورلڈ بینک کے MD کی جو زوم پہ کانفرنس ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ فیصلہ ان کو بھی بتایا، اور وہاں پہ شوکت ترین صاحب نے بھی ان کو ورلڈ بینک کے MD کو اس فیکٹر کے بارے میں بتایا۔ دوسری بات یہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریکوریز امپروو ہو رہی ہیں، سسٹم لاسز امپروو ہو رہے ہیں، اسی لیے نیپرا نے 15% سے اپنا ٹارگٹ ریوائز کر کے اب 13% پہ کر دیا ڈاؤن ورڈز، لیکن یہ 10% ہے، صرف 11% ہے سرکولر ڈیٹ کا لاسز اور ریکوریز، جو باقی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے ہی آپ کا سرکولر ڈیٹ جو بڑھ رہا ہے، اور ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ 40% بڑھایا، میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ 2013 میں جب نون لیگ آئی تھی اس وقت کیپیسٹی پیمنٹس کا اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، 150 ارب روپے کی صرف کیپیسٹی پیمنٹس ہوتی تھیں، 27% ٹیرف ایک گو میں انہوں نے بڑھایا تھا، 27% ایک گو میں، ایک سال میں، ایک مہینے میں۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا اس ٹیرف انکریز کا لاگو 50% گھرانوں پہ نہیں ہوئے گا جو 0 سے 200 یونٹ جو ہے وہ کنزیوم کرتے ہیں۔ جی نیکسٹ جی سفرمان صاحب سبسڈی فراہم جی سبسڈی دے دیں۔ جب سے جولائی کی جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے جی وہ آ چکی ہے، جی آپ سے زیادہ فائنانس کوئی نہیں جانتا، 1 روپیہ 37 پیسے لگ چکا ہے، جی 1 روپیہ 95 پیسے کی بھی نوٹیفائی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اسی مہینے میں کوارٹرلی بھی 1 روپے سے زیادہ 1.5 پیسے زیادہ وہ بھی نوٹیفائی ہوگا، یہ تقریباً 4-5 سال کا بنتا ہے۔ جب یہ جائے گا تو یہ بتا دیں کہ اس میں کراچی بھی شامل ہے کہ نہیں ہے، اور اس کا امپیکٹ کتنا ہے؟ نہیں، یہ ٹیرف ایک یونیفارم ہوتا ہے پورے پاکستان میں۔ یہ بیس ٹیرف ہے کیا؟ جی یہ بیس ٹیرف ہے جس کی میں نے آج بات کی ہے۔ جو کوارٹرلی ٹیرف ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نومبر سے نیگیٹو ہو رہا ہے،
क्योंकि वो तो आर्जी तौर पे लगता है ना, वो नेगेटिव हो रहा है 15 से 24 पैसे। हमने 24 पैसे की नेगेटिव की नेपरा को पेटिशन दी हुई है, बट हमें अभी पूरा नहीं पता कि वो एग्जैक्टली किस सतह पे आएगा, लेकिन 15 से 24 पैसे के दरमियान। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीने में है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाती है। मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये सिर्फ अक्टूबर के महीने का फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है, या नवंबर में कुछ लगेगा, उसके बाद ये नहीं लगेगा। और क्वार्टरली टैरिफ जो नेट इम्पैक्ट आएगा वो ₹1.10 के करीब आएगा, ये नेगेटिव QTA डाल के, क्योंकि ये जो मैं बेस टैरिफ आपको बता रहा हूँ ये लागू होएगा, ये 1 नवंबर से होएगा जब QTA नेगेटिव हो जाएगा। ये 110 अरब रुपये आप ये निकल करना चाह रहे हैं, एक पैसा 1 अरब के अगर आप उसको निकाल दें, अगर मेरे पास एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, सब शामिल होएगा यूनिफॉर्म TDS के जरिए। जी 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 सर ये बताइए कि इसके साथ एक जो ओगा की डिटर्मिनेशन है आपके पास गैस प्राइसेस के हवाले से वो दिया जी जी उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या डिसीजन है? और दूसरा, जब सर आप ये बात करते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स बेहतर की शेड्यूल नंबर को कंट्रोल किया 450 अरब से 150 अरब के ऊपर लाए, तो एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन करें तो उनका जो तीसरा साल था नून का, उसमें आप अगर चेक करेंगे जून 2016 में 0 हो गया था। आपके तीसरे साल में 150 अरब, तो मुझे लगता है कि फिर भी आप उनसे पीछे, आपके जो 5वां साल है सर उनके 5वें साल के साथ कंपेयर अगर करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा रहेगा। देखें, उन्होंने तो पहले इसको जीरो किया था, नोट छाप के एक मरतबा इन्होंने क्लियर किया था ऑडिट किए बगैर सारे बिजली घरों को जो पेमेंट किया थी 450 अरब, तो वो तो कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है, उससे और महंगाई हो जाती है जब आप नोट छाप के ऐसी चीज़ करते हैं। दूसरी बात ये है कि आखिरी जो उनका साल था, अच्छा उन्होंने देखे ना 150 अरब 450 अरब जब वो छोड़ के गए कैपेसिटी पेमेंट्स, और इन्होंने जानबूझ के अपने आखिरी साल में बिजली का नर्ख इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि सियासी साल था, इलेक्शन आने वाला था, जिसकी वजह से सर्कुलर डेट का फ्लो जो है वो 450 अरब सिर्फ होने के बावजूद कैपेसिटी पेमेंट 450 अरब से भी बढ़ गया, यानी कैपेसिटी पेमेंट से भी बढ़ गया। हमारे पास आज हम दुगनी कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन कर रहे हैं नून लीग के आखिरी साल से, दुगनी तकरीबन 70-80% ज़्यादा, उसके बावजूद सर्कुलर डेट का जो फ्लो है वो उनसे 3 गुना कम है, और इंशाल्लाह इसको हम सिफर पे लेके आएंगे। अभी भी फ़र्क है, इस टैरिफ इंक्रीज़ के बाद भी बिजली जिस रेट पे हम खरीद रहे हैं बिजली घरों से, जो सौदे हुए हैं इनके, और जिस पे हम बेच रहे हैं आगे सारिफ को, उसमें थोड़ा फ़र्क है, लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको हम आहिस्ता आहिस्ता क्लब करेंगे। जितना टैरिफ इंक्रीज़ होना चाहिए था या जितना आलमी इदारों ने मांगा था उतना हमने नहीं किया, उनसे नेगोशिएट करके कम किया है, और इसको जिस तरह मैंने कहा इसको स्ट्रक्चर हमने ऐसे किया है कि इसका कम से कम इम्पैक्ट करीब लोगों पे आए, 50% जो घराने हैं उस पर इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्या था आपका गैस का सवाल? नहीं, गैस का देखें, गैस का टैरिफ तो हमने 2019 से बढ़ाया नहीं है, और अभी फ़िलहाल कोई बढ़ाने का कोई सामने अभी कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम वेकॉक जो है उस पर चले जाएं, कि हम जितनी हम इम्पोर्टेड गैस शामिल कर रहे हैं लोकल गैस के साथ उसको, और जितनी हम आगे देंगे डोमेस्टिक सारिफ को, उसका हम आपस में एवरेज आउट करना शुरू कर दें, उससे शायद कुछ इजाफा आए बिजली के नरखों में। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर का कहना था कि इंग्लैंड में रवान साल 500% इजाफा हुआ, पूरी दुनिया को गैस बहरान का सामना है। एक बार फिर आपको बराह रास्त चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पे वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर और वज़ीर ममलकत इत्तलात फ़ारूक हबीब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछले 1 साल में यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमत ने 24 अरब रुपया सब्सिडी दी, और 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो आखिरी साल में सिर्फ 85 करोड़ रुपया यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी दी, और रिकॉर्ड वहाँ पर लोगों को जो है वो माल फराहम किया गया है। और उस हवाले से एक अलहदा प्रोग्राम हम राशन कार्ड का लेकर आ रहे हैं, जो आज का मौजूद बहस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये जाते जाते जितनी मिनिस्टर साहब ने आपको तफसीलात बताई हैं, इससे तो ये वाज़ेह होता है कि अगर नवाज शरीफ या शरीफ ख़ानदान अगर अपनी कोई फैक्ट्री लगाते ना, तो वो ये सोच के लगाते कि उसकी खपत कितनी है, डिमांड कितनी है, ऐसे सोच के डिमांड देखे बगैर जो है वो कैपेसिटी ना लगा देते। लेकिन यहाँ पर जो मैं समझता हूँ ये कौमी मुजरम है जो जुल्म करके गए हैं कि आपने बिजली लें या ना लें, ख़रीदें या ना ख़रीदें, लेकिन आपने जो इन्होंने फिगर बताई है 2030 तक कि आपने 2500 से 3000 अरब रुपया आपने जो है वो टेक और पे की मद में जो कैपेसिटी पेमेंट्स का जो गले में हमारे अवाम के जो सारा 2013 से 2018 में सौदे हुए, जो फंदा ये लगा के गए हैं, इसको मैं फंदा कहूँगा, जो शरीफ खानदान लगा के गया है अवाम के गले में, वो हमें भुगतना पड़ रहा है।
ہم نے تو کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، ہمارے گلے یہ چیزیں جو ہیں وہ فٹ ہوئی ہیں، لیکن عوام کو حقائق، عوام کے سامنے یہ حقائق اور جو ہے سچ رکھنے ضروری ہیں۔ اور اس کے علاوہ قومی مجرم کیوں ہیں؟ آپ کا انرجی مکس 45% امپورٹڈ فیول کے اوپر آپ نے مہنگے بجلی گھر لگائے ہیں۔ آپ کے دور میں جو ہے وہ فرنس کے اوپر، مہنگے فرنس کے اوپر آپ لگا کے مہنگی بجلی بناتے رہے ہیں۔ منسٹر صاحب نے آپ کو مینشن نہیں کیا جو ہم نے 10.4% آف برنٹ کے اوپر قطر سے جو معاہدہ کیا LNG کی سپاٹ بائنگ کا، اس سے بھی آج آپ کی ایک بہت بڑی بچت ہوئی ہے۔ ادروائز جو ہے جو آج LNG کے ریٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ میں اس میں ایک اور اعلان ایڈ کر دوں، ایک اور اعلان جو ویسے وہ سپاٹ بائنگ نہیں، آپ ٹھیک اچھا ایک اور اعلان جو میں کہنا بھول گیا، وہ کل گزشتہ روز سے خبر چلی تھی کہ اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں، وہ یہ کہ اب ہم مزید کوئی بجلی گھر امپورٹڈ کوئلے پہ نہیں لگائیں گے۔ بعد میں وفاقی وزیر حماد اظہر اور وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پوری دنیا کو توانائی بحران کا سامنا ہے، ماضی کی حکومتوں نے بجلی کے مہنگے منصوبے لگائے، موجودہ حکومت نے بجلی کا کوئی مہنگا معاہدہ نہیں کیا، بجلی کے گھریلو صارفین کے لیے رعایتی پیکج دیے۔ یہ تھی تازہ ترین